واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 26 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معاذ نے ترجمان سے کہا اگر انہوں نے کچھ نہیں کہنا تو میں چلا جاتا ہوں۔ ترجمان نے جب رومی زبان میں اپنے جرنیل کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ بولا ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جنرل سکار نے کہا ملک حبشہ آپ کے قریب ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، پھر آپ نے ادھر کا رخ کیوں کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ ہماری فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر ادھر آئے ہیں کہ ہمیں شکست دے دیں گے؟ ناممکن، ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں جو دراصل اللہ کا پیغام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام قبول کر لیں، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم جیسی عبادت کریں، شراب اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ہر طرح کے حرام کاری اور شہانہ عیش و عشرت چھوڑ دیں۔ اگر ہم آپ کی یہ درخواست قبول نہ کریں تو سکار نے رعونت بھرے لہجے میں پوچھا تو پھر جزیہ دیں۔ معاذ نے جواب دیا اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر آپ کی تعداد ستاروں کے برابر ہے تو ہمیں اللہ کے اس فرمان پر بھروسہ ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور طاقتور جماعت پر فتح یاب ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے پر بڑا ناز اور فخر ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور آپ سب کی جان، مال اور آبرو اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی جرم کرے گا تو ایک عام آدمی جیسی سزا پائے گا۔ یہ رومی جرنیل دراصل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی قسم کی کوئی خیرات وصول کر لے اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے ملک شام کا ایک ضلع اور کچھ اتنا ہی حصہ اردن کا پیش کیا اور کہا کہ یہ مسلمان یہ زمین لے لیں اور واپس چلے جائیں۔ معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور مزید بات چیت سے انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ یہ رومی جرنیل ابھی تک یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ غریب سے مسلمان جن کا اتنے بڑے رتبے والا آدمی قالین پر بیٹھنے سے جھجکتا ہے کچھ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف جسے یہ پیغام دیا کہ سپہ سالار رومی ایلچی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ ابو عبیدہ نے اجازت دے دی اور اسی روز سکار کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آ گیا۔ طبری اور بلازری کے حوالوں سے واقعات تاریخ کے دامن میں یوں محفوظ ہیں کہ رومی ایلچی کو غالباً یہ توقع تھی کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار تو جاہ و جلال والا آدمی ہوگا اور اس کی کچھ تو شان و شوکت دوسروں سے الگ ہوگی۔ ایلچی ابو عبیدہ کے پاس آیا تو اس وقت سپہ سالار زمین پر بیٹھے ایک تیر کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہے تھے۔ رومی ایلچی نے کسی طرح پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ ان آدمیوں نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہی رہا، پھر ان کے قریب آیا۔ کیا تم ہی اس لشکر کے سپہ سالار اور سردار ہو؟ ایلچی نے کچھ رونت کا سا مظاہرہ کیا۔ ہاں میں ہی ہوں، ابو عبیدہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ پھر میری ایک بات سن لو، رومی ایلچی نے افسرانہ جلال سے کہا، ہم تمہاری تمام فوج کو سونے کی 2 اشرفیاں فی آدمی دیں گے اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ معلوم نہیں اس وقت اشرفیاں تھی یا نہیں، اس رومی کا مطلب دراصل یہ تھا کہ سونے کے 2 ٹکڑے ہر مجاہدین کو دیے جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں۔ کوئی اور بات کرنی ہے تم نے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر تم چلے جاؤ، ابو عبیدہ نے کہا۔ ایلچی بڑا ہی برہم ہو کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس وقت ایک پیغام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، تیز رفتار قاصدوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ 4-5 دنوں بعد قاصد امیر المومنین کا پیغام لے کر آ گیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو اور اللہ تمہارا یار و مددگار ہے۔ وہ ہرقل جسے رعایا اور اس کے جرنیل بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، اور وہ ہرقل جس کی فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر تھی، اس حال میں پہنچی کہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر فوج سپاہی ہو کر بکھر گئی تھی اور آدھی سے زیادہ فوج ہلاک ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی اور ملک شام پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آسمان کے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے ذروں میں مل کر خاک ہو گئے تھے۔ ادھر جنگ قادسیہ کے بعد کسریٰ ایران بری طرح شکست کھا کر بھاگا اور اپنا دارالحکومت بے بہا خزانوں سمیت مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ ایران اور عراق مجاہدین اسلام کی جھولی میں آ پڑے اور ادھر شام مسلمانوں کے قدموں
ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ صورتحال ایسی تھی جو ہرکل کا دل توڑ رہی تھی، لیکن آدمی بہرحال حوصلے والا تھا۔ اس نے اطمینان سے اس صورتحال کا اور اپنی جنگی طاقت کا جائزہ لیا تو اس کا حوصلہ پھر سے قائم ہونے لگا۔ اس کے مشیروں نے بھی اس سے کہا کہ آپ اپنی آدھی فوج مارے جانے سے اور شام ہاتھ نکل جانے سے روم کی شہنشاہی کے لیے اتنا نقصان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی مصر ان کے پاس تھا اور مصر میں بے شمار فوج تھی۔ مشیروں نے اس سے کہا کہ وہ مصر سے فوج منگوائے اور تیاری کر کے مسلمانوں پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہرکل کی اس وقت کی ذہنی کیفیت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ بزنطیام میں پہنچ کر جب اسے یہ محفوظ پناہ گاہ مل گئی اور کچھ آرام اور سکون بھی مل گیا تو اسے مشیروں کے مشورے بڑے ہی اچھے لگے۔ اس نے اسی وقت قاصد مصر اس پیغام کے ساتھ بھیج دیے کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج فوراً روانہ کر دی جائے۔ ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے لیے بالکل خلاف توقع تھی۔ اس کا حوصلہ پہلے کی طرح مضبوط ہو گیا۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 25 ہزار سردار ان سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 20-25 نہایت حسین و جمیل معصوم خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندانوں میں سے تھی۔ ہرکل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ تھا جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمند اور مذہبی پیشوا لگتا تھا۔ ان قبائل کے متعلق تھوڑی سی معلومات بے محل نہیں ہوگی۔ ناظرین، عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں اور کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جو جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں بڑے قبائل بنی عمر، بنی غسان، بنی تغلب، بنی آیاد اور بنی مزام اور بنی عدران تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ان علاقوں کی آدھی قبائل کی صورت میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ جو قبائلی سردار ہرکل کے پاس گئے تھے یہ سب غیر مسلم تھے۔ کچھ فارس کے یعنی عراق اور ایران کے آتش پرست تھے اور باقی سب عیسائی تھے۔ کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرکل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط اور میں عرب کے ان بدھوؤں کو یہاں سے دھکیل کر وہیں پہنچا دوں جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں، بوڑھے سردار نے کہا۔ یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ہم آپ کے یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور آبرو جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی۔ ہم ان معصوم بچیوں اور ان جیسی ہزاروں بچیوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو 1000 کی تعداد میں دے دیں گے۔ میری مدد کا تمہیں اب خیال کیوں آیا؟ ہرکل نے پوچھا۔ یہ خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب فارس کی مسلمانوں کے آگے آگے بھاگی جا رہی تھی اور ادھر میری فوج بکھر کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیان کیا جا سکے کہ ہرکل کے اقتدار کی شمع آخری بار کس طرح بھڑکی اور جب بجھ گئی تو وہ شام سے مصر تک کیوں اور کس طرح پہنچا۔ ہم ان طویل تفصیلات کو یوں مختصر کرتے ہیں کہ اس معمر قبائلی سردار نے ہرکل کو بتایا کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کے خلاف لشکر کشی کی اور ادھر شام پر بھی انہوں نے حملہ کیا تو ان دونوں جنگوں میں ان قبائلیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی جو فوجوں کے گھوڑے، اونٹ، بیل وغیرہ کھا گئے۔ اس بوڑھے سردار نے یہ بھی بتایا کہ خود اپنے فوجیوں نے ان کی لڑکیاں اٹھا لی اور انہیں خراب کر کے چلے گئے۔ کیا مسلمانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ نہیں، قبائلی سردار نے جواب دیا۔ مسلمان جب کسی بستی یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھروں کو نہیں لوٹتے، نہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بعض لڑکیوں کو لونڈیا بنا کر لے جاتے ہیں۔ ہم ان عربوں کو جانتے ہیں، وہ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن شہنشاہ روم اگر ایک بھی مسلمان ہماری ایک بھی لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اسے اپنی بیوی بنا لے تو بھی ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ لڑکیاں آپ کے سامنے لائے ہیں کہ یہ پھول مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں اور اپنا بھی کوئی فوجی انہیں اپنا مال نہ سمجھے۔ اس بزرگ سردار نے ہرکل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہے، ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، عزت ہر کسی کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ تھی جو اس سردار نے ہرکل کو بتائی کہ مجاہدین اسلام نے ان کی کچھ بڑی بڑی بستیاں اور قصبے تباہ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجاہدین کے خلاف اپنی فوجوں کو بھرپور مدد دی اور مجاہدین کو دھوکے دیے تھے۔ ناظرین، یہ سب قبائل
قبائلی سردار ہرکل کو یہ کہنے آئے تھے کہ اب مسلمانوں نے ملک شام بھی فتح کر لیا ہے اور وہ کچھ اور بستیاں اجاڑیں گے، اس لیے وہ ہرکل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں۔ اے روم کے شہنشاہ، اس معمر سردار نے کہا، میری عمر دیکھیں، زمانے کے کتنے ہی نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھے، آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتی ہے۔ مصر سے مزید فوج منگوائیں اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے۔ ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ یہ کہ یہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والی ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں، ہم ان کو یہ مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے۔ یہ بوڑھا قبائلی سردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2، 3 اور مستند مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان سمندر میں نہیں اترے تھے، ان کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، نہ انہیں بحری جنگ کی سوجھ بوجھ تھی، وہ صحرائی لوگ تھے اور نہ جانے کیوں سمندر سے کچھ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی بحری طاقت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ناظرین، ہرکل نے جب ان قبائلیوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں گے۔ یہ سردار جب جانے لگے تو ہرکل نے یا اس کے شاہی خاندان کے کسی اور فرد نے یا کسی مشیر نے یہ مشورہ دیا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو سفر پر واپس نہ بھیجا جائے بلکہ ہرکل کے محل میں ہی رہنے دیا جائے، جہاں یہ بالکل محفوظ رہیں گی۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 27، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔